یہ فرمایا کہ احمد رضا خان صاحب کی مدح سرائی کیوں کی؟ ہم نے کہاں کی بھیا، جو سچ تھا بیان کیا۔ دیکھیں لمبی بات نہیں ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں، اللہ کو جواب دینا۔ اور جب خاص طور پہ یہ بات پتہ ہو کہ 66 مفتی جہنم میں جائیں گے اور 33 جنت میں جائیں گے، کسی کو دماغی خلش ہے کہ اتنی نازک علم کو اختیار کرے اور یوں پلسرات کو اپنے برباد کرے؟ خان صاحب نے جو اچھی چیزیں لکھی ہیں اچھی ہیں۔ ہمارے جتنے دوست مفتیان کرام، ہمارے بہت سے لوگ جو آتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں انہیں ضرور پڑھو، بس 2 چیزوں پہ نہ جانا، ایک جو انہوں نے گالیاں لکھی ہیں اس کی طرف نہ جانا، اور ایک جن کو انہوں نے کافر کہا ہے اس پہ نہ جانا۔ باقی بہت علم ہے، اس سے فائدہ حاصل کریں، یہ مفتیوں کے لیے ہے۔ اب جو چیز احمد رضا خان صاحب نے نہیں لکھی، ہم کیسے ان کی طرف منسوب کر دیں؟ دارالعلوم دیوبند میں جو مفتی حضرات تھے آخر انسان تھے نا۔ ہمیں سب سے زیادہ اچھی رہنمائی ایک مرتبہ جب مولانا تقی صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی تو ان سے ملی۔ دیوبند کے علماء کی بہت تعریف یہ وہ، تو حضرت نے فرمایا یہ سب چیزیں درست ہوں گی اور درست ہیں، مگر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی انسان تھے، اور اگر کہیں ان سے کوئی غلطی اور خطا ہو گئی ہے تو اس کو علمی انداز سے ادب کے ساتھ واضح کر دینا چاہیے۔ تو اس لیے جو جس فرقے سے منسوب ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب معصوم ہے۔ شیعہ حضرات کو اپنے بزرگوں کی عبادت، اپنے بزرگوں کی محبت لے ڈوبی۔ کوئی چیز، ائمہ تھے، مجتہدین تھے، علمی خطا ہو سکتی تھی، کوئی چیز آ جائے، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ اجتہادی طور پہ خطا ہو گئی، ثابت کریں گے کہ نہیں کتاب و سنت یہی ہے۔ کتاب و سنت کو اس اجتہادی غلطی کے نیچے رکھنا، یہ بھلا کون سا دین ہے؟ اہل تشیع جمعہ نہیں پڑھتے، ان کا ایک پورا فرقہ ہے جو جمعہ نہیں پڑھتا۔ وہ کہتے ہیں جمعہ فرض ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ جمعے کے دن کاروبار چھوڑ کے اور آؤ اور نماز پڑھو، تو یہ اس وقت ہے آئے جب امام آخر زمان تشریف لائیں گے، حضرت مہدی تشریف لائیں گے، ان سے پہلے جمعہ فرض ہی نہیں۔ جب جمعہ فرض نہیں ہے تو ظہر تو پڑھو، پھر ظہر کہاں، وہ بھی نہیں ہے فرض، بس ٹھیک ہے۔ یہ کیا عقیدہ اور یہ کیا چیز؟ اور دوسرا فرقہ جو ہے، یعنی مفتی جعفر صاحب کو ہم نے دیکھا جمعہ نہیں پڑھتے تھے، فرماتے تھے جب حضرت آخر زمان تشریف لائیں گے جمعہ پڑھیں گے۔ اور جو دوسرا طبقہ جمعہ پڑھتا ہے، وہ بھی جب امامت کی بحث آ جائے یہ چیزیں تو ان کا وکالت کرنے لگتا ہے، نہیں حضرت نے صحیح کہا، اور ان کا غلط بات ہے یار، ایسے نہیں ہوتا۔ اسی طرح عقیدہ ہے، خوارج میں عبیدیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی شکل و صورت ہے۔ یہ جو حدیث آئی ہے نا، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے، یہ حدیث ان کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ ہمارے ہاں یا تو اس کی تعویل کی گئی ہے یا من و عن اس کو مان لیا گیا ہے۔ ہم ماتریدی تفویض مع تنزیہ کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کی شکل و صورت کیا ہے اور انسان کو اس کے ساتھ کیا تشبیہ دی گئی ہے، اللہ کے حوالے، بس اللہ جانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے، ہمیں ان حدیث میں پڑھنا ہی نہیں۔ یہ وہ عقیدہ، اس پہ میں بھی ہوں اور ماتریدیاں۔ اور دوسری توجہ جو آخری زمانے میں کی گئی ہے، پھر اس کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا فرمایا، مطلب یہ کہ اللہ کی جس طرح صفات ہیں آدم علیہ السلام کی بھی صفات ہیں، جس طرح اللہ کی مثلاً صفت ہے معاف کر دینے کی، بندے میں بھی یہ رکھتی، اللہ کی صفت ہے خوبصورتی انسانوں میں بھی رکھتی، اللہ کی صفت ہے کلام بندوں میں بھی آگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عبیدیہ کا عقیدہ تھا کہ خدا کی شکل ہے والعیاذ باللہ، اور یہی عقیدہ بعض اہل حدیث نے لیا ہے، وہ بھی اسی گمراہی کے قائل۔ اگر نہ یقین آئے تو وحید الزمان جنہوں نے لغات الحدیث لکھی ہے،
اس کو دیکھ لیں. انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو عبیدیہ خارجیوں کا تھا. یہ حنبلی بہت سے اس کے قائل. تو اس لیے ایسی چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس میں امت میں افتراق، تفریق، انتشار پیدا ہوتا ہو. ادھر وہ ہیں، ادھر اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے یہاں بھی خان صاحب نے جو چیزیں غلط لکھی ہیں سو غلط ہیں. ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز رکھنی چاہیے اللہ کو جواب دینا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو فرقے سے ہیں اس کا دفاع ایسے کریں گے سب معصوم تھے، ایسے نہیں ہے بھیا.